اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو کلاس ہماری ہو رہی ہے یہ کس کی ہو رہی ہے جی؟ علم نحو۔ علم نحو کو علوم میں بہت ہی فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ اس کے بارے میں ایک مقولہ ہے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، الصرف ام العلوم، لکھ دوں؟ یہ آپ نے کافی لکھ دینا۔ الصرف ام العلوم۔ ام کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وَنَحْوُ أَبُوهَا۔ ام العلوم میں وَنَحْوُ أَبُوهَا۔ ذرا بولیے ایک دفعہ سارے، الصرف ام العلوم وَنَحْوُ أَبُوهَا۔ اب اس کا ہم ترجمہ کرنے لگے۔ صرف علوم کی ماں ہے، بولو نا۔ علوم کس کی جمع ہے؟ علم کی۔ کس کی؟ علم کی۔ ایک ہو تو وہ علم ہوتا ہے، بہت سارے ہوں تو وہ علوم بن جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے صرف، جو علم صرف ہے نا، وہ علوم کی ماں ہے۔ وَنَحْوُ أَبُوهَا، اور نحو جو ہے وہ اس کا ابا ہے۔ تمام علوم کا ابا اور امی، یہ دونوں اگر ان سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ صحیح معنوں میں علم حاصل کر سکتے نہیں ہیں۔ لہذا یہ آپ نے لکھ لیا، اچھے طریقے سے اس کو فٹافٹ لکھ لیں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے ساتھ لکھ لیں۔ الصرف، پڑھیے ساتھ، لکھتے بھی رہو اور پڑھتے بھی رہو ساتھ تاکہ یہ پڑھنا آ جائے۔ الصرف ام العلوم وَنَحْوُ أَبُوهَا۔ صرف ماں ہے علوم کی اور نحو ابو ہے۔ تمام علوم کا ابا صرف نحو ہے، اور امی جو ہے وہ صرف۔ یہ دونوں ملیں گے نا جب آپس میں، تو تب بچے پیدا ہوں گے دوسرے، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر ان کے بغیر پیدا ہو سکتے۔ آپ یوں سمجھیں کہ صرف اور نحو پڑھنے کے بغیر دوسرے علوم آپ کبھی بھی حاصل کر سکتے نہیں ہیں، کیونکہ سارے قرآن ہے نا، وہ بھی صرف اور نحو کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کا آپ ترجمہ ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ عربی میں ہے۔ تو یہ عربی کے ماں اور باپ کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کیسے دوسری علوم حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عربی جو بھی ہوگی وہ ان کے یہ وہ میٹیریل دے گی اور یہ اس کو جوڑے گی۔ اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ لکھ چکے ہو تو۔ صرف علوم کی ماں ہے اور نحو ابو ہے۔ جیسے ماں اور باپ کے بغیر اولاد نہیں نہ ہو سکتی، ایسے ان ماں باپ کے علاوہ علم حاصل ہو سکتا نہیں۔ بس اتنی ساری بات۔ اب میں ان کے بارے میں موٹی سی ایک اور بات کرتا ہوں اور پھر ہم کلاس کو کلوز کریں گے۔ آج ہمارا تھوڑا سا ہی ہوگا، تاریخ موضوع غلط پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک ایک لائن ہے ساری۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صرف کام کیا کرتی ہے اور نحو کیا کرتی ہے۔ اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یاد رکھیے، صرف ہمیشہ میٹیریل تیار کر کے دیتی ہے۔ کیا؟ میٹیریل نہیں ہونا۔ پنجابی کی جن مرضی آپ چھوڑ کر چلنا، لیکن جب آپ کہیں لفظ بولیں گے پڑھے لکھے لوگوں میں تو وہاں آپ کے ایک ایک لفظ کی پکڑ ہوتی ہے۔ سیانے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ دیر گفتگو سنتے نہیں ہیں، وہ تھوڑی سی گفتگو سننے کے بعد اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ ہاں، صرف میٹیریل مہیا کرتی ہے اور نحو اس کو خوبصورت طریقے سے جوڑ دیتی ہے۔ مثال دوں دنیاوی تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں، آپ مکان بنا دیں،
مکان بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا لاتے ہیں؟ بجری، ریت، سیمنٹ، سریا وغیرہ یہی لاتے ہیں نا. جب بجری آتی ہے ڈھیر لگ جاتا ہے، ریت کا ڈھیر لگ جاتا ہے، وہ کتنے عجیب عجیب لگتے ہیں یار، اتنے بڑے ڈھیر بند کر پڑنے فلان ہے ٹکان ہے اس طرح کے. لیکن پھر ایک مستری صاحب آتے ہیں، وہ جو اینٹوں کا ڈھیر برا لگ رہا ہوتا ہے انہیں اٹھاتے ہیں، اس طرح لگاتے ہیں، کبھی اس طرح لگاتے ہیں، سوتر باندھتے ہیں، جناب کرتے کرتے ایک بہترین دیوار کھڑی ہوتی ہے. تو یہ صرف جو ہے نا آپ کو لفظ بنا کے دیتی ہے. صرف کیا کرتی ہے؟ لفظ بالکل بہترین. جیسے اینٹ نہیں بالکل ہوتی، پھٹ سے تیار ہو جاتی ہے، اس کو صرف آگے سے مستری نے لگانا ہوتا ہے. صرف بالکل اس طرح لفظ تیار کر کے آپ کو دیتی ہے، وزن کر کے دیتی ہے. اور ناو کیا کرتی ہے؟ ان کو جوڑ دیتی ہے. دیکھو ایک لفظ ہے، ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک لفظ ہے زیدن. کیا؟ زیدن. یہ لفظ ہے، کسی کا نام ہے. زید ہوتا ہے نا بھی نام. یہ ایک لفظ ہے، یہ ہمیں بنا کے دیا صرف نے. ویسے تو تھے نا، زا الگ تھی، یا الگ تھی اور دال الگ تھی، تو اس نے ہمیں جوڑ کے دے دیے، ایک لفظ بنا کے دے دیا. اور دوسرا لفظ اس نے بنا کے دیا قائمن. قائمن، یہ بھی کاف تھا، حمزہ تھا، میم تھا، ان کے اوپر زبریں زیریں لگائیں. یہ اس نے ہمیں دو لفظ دیے. ہم قائمن زیدن بھی لکھ سکتے تھے نا، لیکن ہم نے ناو سے مدد حاصل کی تو اس نے کہا نہیں، اب پہلے زیدن لکھیں پھر قائمن لکھیں. یہ آپ کا جملہ بن جائے گا اور اس کا معنی بن جائے گا زید کھڑا ہے. زیدن قائمن، زید کھڑا ہے. اگر یہ زید اور قائم ہمیں یہ صرف نہ بنا کے دیتی، اور اگر ہمیں یہ جوڑنے کا طریقہ نہ بتاتی، تو ہم کبھی بھی یہ بات کسی کو نہ بتا سکتے کہ زید صاحب کھڑے ہوئے ہیں. بات سمجھ آئیے تھوڑی. بھئی دیکھو، میں کہتا ہوں عبداللہ شاہ کھانا کھا رہا ہے، تو مجھے اس کے لیے جملہ چاہیے نا. وہ جو مجھے جملہ چاہیے اس کے لیے مجھے لفظ چاہیے نا. تو لفظ یہ بنا کے دے گی، جوڑ کے یہ دے گا، اور میں نتیجے میں لوگوں کو بتا سکوں گا کہ عبداللہ شاہ اس وقت کھانے پہ زور دے رہا، یہ کھانے پہ بہت زور دے رہا. بہت زیادہ تو نہیں کھاتے ہوتے؟ زیادہ نہیں کھائے گا، میری بیماری ہوتی ہے. کھانے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا کھاؤ تو بندہ اس کو کھا جاتا ہے، اگر بندہ زیادہ کھائے تو کھانا بندے کو کھا جاتا ہے. یہ یاد رکھنا، جو بھی زیادہ کھاتا ہے وہ بہت جلدی بیماریوں کا شکار ہے. اب کیوں منع کیا گیا؟ اب یہ کلاس سے ہٹ کے بات نہیں ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے کتاب سے پڑھانا اور ایک ہے یہ پڑھانا، تو اسے کہتے ہیں تربیت. آپ یہ تو نہیں سیکھنے آئے تھے نا کھانا کم کھانا چاہیے یا زیادہ؟ ہاں بولو نہیں نا. آپ کو اللہ سے سوال ہے، زیادہ کھانے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ بتائیے. پیاس زیادہ لگتی ہے، ایسا ہی. وہ جو روٹی شروع کرنے پانی دے میں 100 روپے والا سالن ہو تب بھی پانی دے میں کہتے ہیں. دہی بھی ساتھ ہو، چٹنی کی ہو، پھر بھی کہتے ہیں پانی دے. زیادہ کھانے سے زیادہ پینا پڑتا ہے. زیادہ پینے سے آپ کے اندر ایک چیز بنتی ہے جسے ہم پیشاب کہتے ہیں، ایک چیز بنتی ہے جسے ہم خون کہتے ہیں، ایک چیز بنتی ہے جسے ہم منی و مزی کہتے ہیں. وہ باقی چیزیں بعد میں سمجھاؤں گا. اگر آپ کم کھائیں گے تو کم پیئیں گے، کم پیئیں گے تو یہ لیکوڈ کم بنیں گے، پیشاب کی حاجت بھی کم ہوگی. اور آپ یہ جو دوسرا لیکوڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شہوت، جو ایک بالغ مرد اور بالغ عورت کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے. آپ جتنے بھی صوفیات کو مطالعہ فرمائیں گے نا، تھوڑا سا
نزدیک ترین اگر تم دیکھنا چاہتے ہو یا تم دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لیں رضوی صاحب کو، تھوڑا کھائیں گے، خواہش پیدا نہیں ہوگی تو آپ اللہ رسول کے کاموں میں لگے رہیں گے، خواہش پیدا ہوگی تو ادھر دھیان سے رہ جائے گا آگے پیچھے، ایک جوان آدمی کے جاتا ہے۔ تو طالب علموں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کم کھائیں، کیونکہ وہ مسلسل بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو جب نیکی کی کام کی طرف بندہ آتا ہے تو شیطان جو بات نہیں بھی لانی ہوتی وہ بھی لاتا ہے، ادھر بیٹھ کے وہ سوچتے رہتے ہیں جو ہو بنجے آتے ہو، جو ہو بنجے تھے، جو ہو بنجے، ہاں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے کم کھانے میں کہ جب آپ کم کھاتے ہو تو کم پیتے ہو تو آپ باوضو بہت سارا ٹائم رہ لیتے ہو، کیونکہ زیادہ کھاؤ گے، پانی پیو گے، پیشاب آئے گا، جانا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں واش روم کراؤں، کبھی اس جملے پہ غور کیا آپ نے؟ میں کہا واش روم میں تو جو کرتے ہیں، کہو واش روم سے ہواؤں، جہاں ساری چیزیں واش ہو جاتی ہیں وہاں سے ہواؤں، یہ تو جملہ بنتا ہے واش روم کر رہا ہوں۔ واش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاف کرنا، اور روم جہاں صاف ہوتا ہے بندہ، تو واش روم کر رہا ہوں کا مطلب کبھی سمجھا آپ نے؟ جس طرح مائیں کہہ دیتی ہیں من واش روم کرا، وہ بھی آنا واش روم ہی کرا، ہاں۔ تو اس کے لیے ایک خوبصورت لفظ یہ بھی ہے کہ میں وضو بنا لوں، اگر وضو صرف کرنا ہے تو ٹوٹ گیا نا، ہوا خارج ہو گئی، یا پیشاب کرنا ہے تو میں وضو توڑ آؤں۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے، میں وضو بولو نا توڑ آؤں۔ اب دیکھو نا، شہری بچے واش روم کر رہا ہوں کہتے ہیں، اور گاؤں کے بچے کہتے ہیں میں نکا پیشاب کر رہا ہوں، میں بڑا پیشاب کر رہا ہوں۔ بھائی تم کیوں دسے نا انسان جو کچھ کرنا ہی کرا، ہاں۔ تو کتنا خوبصورت اور مہذب لفظ ہے کہ میں وضو توڑ آؤں۔ یہ جب آپ گھر میں بولو گے نا تو آپ کی نسلوں میں ایک چیز آ جائے گی کہ بندے کو باوضو رہنا چاہیے۔ وضو توڑنے کا مطلب یہ ہے نا کہ پہلے وضو تھا تو میں وضو توڑ آؤں، تو توڑنے کے بعد پھر اس کو کرنا ہوتا ہے نا، ہاں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیاب انسان، آپ کے اندر علم اترے، آپ کے اوپر رزق بیٹے، تو باوضو رہا کرو، آپ کی صحت ٹھیک ہو، باوضو رہا کرو۔ وضو ٹوٹنا تو ہے نا، انسان جو ہے، لیکن جتنا کم کھاؤ گے اتنا کم ٹوٹے گا۔ تو وضو جیسے ہی ٹوٹے فوراً کر لیا کرو، پھر آپ اچھے اللہ کے پیارے لوگوں میں، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک کو پسند کرے۔ دوسرا بات وضو میں ہو تو ویسے بہت ساری شیطان کی شروں سے بچ جاتا ہے۔ تو ایک بات اس میں اہم کرتے ہیں اور پھر اس کی تعریف پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کی یہ بن جاتی ہے روٹین، پھر جب وہ بے وضو ہوتا ہے تو اس سے کچھ بھی اچھا لگتا نہیں۔ جب باوضو رہتا ہے تو اللہ وہ چونکہ پاک ہوتا ہے، اللہ اس سے ملاتا بھی پاک لوگوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے اسے اپنے گھر کی صحبت نصیب کر دیتا، اتحاد، تو پاک آیا اتباع میرے پاک آ گئے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہم سے یہ چیزیں چلی گئی، ہمارے والدین ہمیں یہ نہیں کراتے، اسکول بھیجنے کے لیے تیار کرتے ہیں، چلو منہ دھو، وضو نہیں کرواتے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ادھر سے بے وضو بچہ جاتا ہے اور پورا دن بے وضو بیٹھ کے ادھر آ جاتا ہے، اس نے کیا سیکھنا ہے اور کیا اس کے اندر علم جائے گا؟ یہ مدرسے مسجد شریف کی برکت ہے، اس کلاس کی برکت ہے، علم دین کی برکت ہے کہ ہم باوضو ہو کے سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ یہ بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے شام کو ادھر، تو مہارت بچے کہتے ہیں پانی پی آؤں، تو میں نے منع کرتا ہوں نہیں ابھی بیٹھ جاؤ تھوڑا پڑھو۔ تو بعض بچے سوچتے ہوں گے پیچھے پانی بھی نہیں پینے دیتے ہیں، کیسے لوگ ہیں پانی بھی نہیں پیتے، تو مجھے پتا ہوتا ہے نا پانی پینے کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے روکتا ہوں کہ تھوڑے دن ابھی میرے کہنے پہ 1 گھنٹہ بھی یہ بیٹھ گیا نا پانی کے بغیر، تو آہستہ آہستہ یہ پانی کے بغیر رہنا شروع کر دیں گے۔
میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی چھوڑ دو، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کے ساتھ بندے کے اندر کون سی چیز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب نحو یہ میٹیریل کو جب جوڑتی ہے نا جناب، تو پورا قرآن دیکھا آپ کس طرح خوبصورت طریقے سے جڑا ہوا، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، اسی کو۔ اچھا دوسری بات یہ، اس پہ پھر بات کریں گے کہ قرآن کو ہم نے کہیں علم صرف اور نحو کے مطابق نہیں کہنا، قرآن پہلے آیا ہے، یہ علوم بعد میں بنے ہیں، سمجھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات یہ ہیں عربی کو سیکھنے کے لیے اور وغیرہ وغیرہ۔ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ ان قوانین کی مخالفت ہو رہی ہے قرآن پاک میں، تو ہم قرآن کو صحیح کہیں گے، انہیں اس وقت صحیح نہیں کہیں گے۔ یہ بنایا ہوا قانون ہے، یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے، وہ اللہ رحمان کی کتاب ہے، اس پہ کوئی اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ نحو میں اس طرح ہے تو ٹھیک ہے۔ اب علم نحو کی تعریف پڑھو جی، ایک بچہ پڑھے ذرا، بسم اللہ کرو، کون پڑھے گا؟ پڑھو ان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کی آخری حالت معلوم ہو جائے اور کلمات۔ بس 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 پہلے یہ تو سمجھ لوں، آج ہم صرف علم نحو کی تعریف سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم نحو وہ علم ہے، آگے پڑھو ذرا حمزہ تم۔ کلمات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں پہلی لائن پڑھو، ہاں علم نحو علم نحو نہیں، علم نحو، میم کے نیچے زیر پڑھو۔ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کی جس کے ذریعے، ہاں جس کے ذریعے اسم، فعل، حرف، اسم، فعل، حرف، بولو اسم، فعل، حرف، حرف کی آخری حالت معلوم، آخری حالت معلوم ہو۔ بس پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے میرے شہزادوں کہ کوئی بھی لفظ ہو وہ تین حالوں سے خالی نہیں ہوگا، کوئی بھی لفظ ہو۔ یہ لکھا ہوا ہے زیدن، تو آپ کو پکا پتہ ہونا چاہیے یا یہ اسم ہوگا، یا یہ فعل ہوگا، یا یہ حرف، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو نام نہیں ہے، نام علم نام، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لکھا ہوا لفظ کیا اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ اسم، فعل، حرف کی تعریفیں آگے آئیں گی، آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا پتہ نہیں اسم کون سا ہوتا ہے اور فعل کون سا ہوتا ہے، حرف کون سا، وہ آگے تعریف آ رہی ہے۔ میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نام کے ذریعے لکھا ہوا لفظ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے یا وہ فعل ہے یا وہ حرف ہے۔ یہ اس علم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس علم کی تعریف ہم کر رہے ہیں نا، تو تعریف اس کی کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں لفظوں کی پہچان ہوتی ہے۔ آگے چلو جی۔ کلمات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق معلوم ہو جائے۔ ہاں، کلمات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے فعل، فعل کا معنی کیا ہے جلدی سے بتاؤ؟ کام۔ فعل کا معنی کیا ہے؟ کام۔ یہ ہے فعل، اس کا معنی ہے کام۔ یہ ہے فاعل، اس کا کیا ہے؟ کام کرنے والا۔ یہ ہے مفعول، جس پر کام کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب بتاؤ یہ کیا تھا؟ اور یہ ہے، یہ فعل ہے اور یہ فعل کرنے والا، اور یہ جس پر فعل ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اب بھی میں کوئی فعل کر رہا ہوں، کیا پڑھا رہا ہوں، یہ جو پڑھا رہا ہوں نا، یہ پڑھنا فعل ہے، تو میں ہوں پڑھانے والا اور آپ ہیں پڑھنے والے، شاباش۔ تو یہ اس نے کیا کہا ہے کہ آپس میں ان کا کیا تعلق ہے لفظوں کا، یہ پتہ چل جاتا ہے
अभी देखिए मैं एक लफ्ज लिखने जुमला लिखने लगा हूं, आपको पता चल जाएगा। ये लिखा है जी मैंने दराबा, बोलो जरा, ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। मारना क्या है? फेल। शाबाश, बोलो बोलो। और मारने वाला कौन होगा? फाइल। तो जब ये हमने लिखा दराबा ज़ैदुन, तो इसका भी हमें पता चल गया कि ये क्या है? फेल। ये क्या है? और ये कौन है? फाइल। ये कौन है? फाइल। तो इसके जरिए, इस इल्म के जरिए दो लफ्ज लिखे हों तो हमें ये पता चल जाता है कि ये वाला लफ्ज क्या है और ये क्या है। समझ रहे हो बात? अभी ये देखो, ये दोनों इसम है, खुद बता देता हूँ ना, बाद में आपको कराऊं। ये दोनों क्या है? तो ज़ैदुन कायमुन लिखा हुआ है ना, ये दोनों लिखे होंगे, इसके जरिए हमें पता चलेगा, नाव के जरिए, कि ये दोनों आपस में इनका क्या ताल्लुक है। बात समझ आ गई आपको? अब तारीफ मुकम्मल हो गई है। दूसरी चीज जी, मौजू। क्या मौजू? क्या कल बताया था मैंने, किसको कहते हैं? जिसके ऊपर बहस हो। जिसके ऊपर बहस। तो बहस किसके ऊपर होगी? कलमा या कलाम। यही लिखा हुआ है भाई, कलमा या कलमा कहते हैं लफ्ज को। कोई भी लफ्ज हो ना, उसे क्या कहते हैं? कलमा। जब दो लफ्ज मिलते हैं तो कलाम बन जाता है। तो जो जहां भी दो लफ्ज मिले होंगे, एक जुमला होगा, वहां हम इल्मे नहव का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लफ्ज कौन कौन से हैं और ये जो आपस में मिले हुए हैं, इनका आपस में ताल्लुक क्या है। आज की क्लास इस पे खत्म हुई। वफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद अल्लाहु खैरुल हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। बाकी इंशाल्लाह 2-3-4 दिन में हमारी जब रूटीन बन जाएगी ना,